میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جو مجھے تعلیم دلوائی اور جو 4 لفظ میں نے پڑھ لیے، یہ ان کی خصوصی نوازش کا نتیجہ ہے۔ میں ان سے عرض کیا کرتا تھا کہ جو تعلیم مجھے آپ دلوا رہے ہیں اب اس کے گاہک نہیں رہے۔ میں انگریزی پڑھ لوں تو کسی عالی منصب پر، دنیا کے منصب پر فائز ہو جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے ذہن عطا فرمایا ہے، لیکن مجھ سے انہوں نے فرمایا تھا اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو دنیا والے محض دنیا کے عالی مناصب کے حصول کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور ایک دوسرا راستہ ہے جو میرے باپ نے یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب نے اختیار کیا تھا۔ 2 راستے ہیں، 2 مکتبے ہیں، ایک دنیا کا مکتب ہے اور ایک شریعت کا مکتب ہے، اسلام کا ہے، دین کا ہے، مذہب کا ہے۔ تم کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حاصل کی۔ ظاہر ہے فرمانے لگے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اب میں یہ تو نہیں کہتا، بہرحال مجھ سے میرے دادا بہت اعلی مقام پر فائز تھے کہ میں ان کی اب ویسے تعریف کروں۔ بہرحال روشن ضمیر تھے، یا اللہ نے ان کو ایک خاص جلوہ دیا تھا، جس جلوے سے وہ کچھ دیکھ رہے تھے مستقبل میں، جس روشنی کے پیش نظر وہ بات کرنے والے تھے۔ تو اتقو فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کوئی ایسی ہی بات تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ تو تبلیغ دین کے لیے اگر انگریزی کے 4 لفظ سیکھ لے تو یہ اچھا ہے، لیکن ہمارے لیے سرمایہ فخر یہ ہے کہ ہم اس ذات کی زبان سیکھیں جو اللہ کا محبوب ہے اور جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، ہم وہ زبان سیکھیں، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ پھر عربی، فارسی زبان وہ ہے جس میں تمام علوم قرآنیہ، احادیث کے علوم صوفیاء نے منتقل فرمائے ہیں، اس زبان میں صوفیاء کی زبان ہے۔ تو یہ زبانیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان چیزوں کے لیے ترس جائیں گے۔ وہ فرماتے تھے اتنی مادیت چھا جائے گی دنیا کے یہ بے لذت علوم، ایک ہوتا ہے علم جس میں لذت ہو، ایک بے لذت علم ہوتا ہے۔ تو یہ بے لذت علم جو صرف دنیا کمانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ جوق در جوق تمہارے پاس جمع ہوں گے، اور تم جو باتیں کرو گے لوگ اس کو ترسیں گے اور سنیں گے۔ یہ 38-40 سال پہلے میرے دادا نے فرمایا تھا۔ تو میں جب اب کچھ بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو مجھے مان ان کے یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے۔